میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وکاش علیم ڈیوڈ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ روس اور یوکرین کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جہاں ہم اپنی روحانی زندگی کو بغور دیکھیں، اسی طرح اس دنیا میں ہونے والے جو واقعات ہیں اور حالات ہیں ان پر بھی ہماری گہری نظر ہو، تاکہ کلیسیا جو ہے وہ نہ صرف تمام بنی نوع انسان کے لیے بلکہ دنیا کے لیے باعث تقویت ہو، باعث برکت ہو۔ تو اس سلسلے میں جو مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ تھی کہ جنگ ہمیشہ سے ایک بھیانک تجربہ ہوتا ہے۔ یہ کسی کے لیے بھی اگر وہ فتح پائے یا شکست خوردہ ہو جائے، دونوں صورتوں میں نقصان ہی ہوتا ہے، تباہی اور بربادی آتی ہے۔ یوکرین کی جنگ کو اگر ہم دیکھیں تو تاریخی طور پر یہ روس کا پہلے حصہ تھا، لیکن پھر کچھ ان کے سیاسی معاملات طے ہوئے تو پھر جو یونائٹڈ سوویت یونین تھا وہ تقسیم ہوا اور ریاستیں الگ الگ ہو گئی، اور یہ سب جو ہے وہ بڑے افہام و تفہیم سے ہوا۔ اور یوکرین پہلے روس کا ہی حصہ تھا، اب اتنے سالوں بعد روسی صدر کو خیال آیا کہ اس کو پھر سے روس کا حصہ ہونا چاہیے، اور اس کے پیچھے ایک یہ بھی بات ہے کہ جو روسی صدر ہے وہ پھر سے روس کو پرانے روس کی طرح، یعنی کہ سپر پاور کی طرح دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ پھر سے ان ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل کرے جو پہلے اس کے ساتھ تھی۔ یوکرین اس پر راضی نہیں تھا، یوکرین کے عوام اس پر راضی نہیں تھے۔ اس کے نتیجے میں جو روس ہے اس نے یوکرین پر چڑھائی کر دی۔ اب ان دونوں کا اگر ہم جائزہ لیں، ان دونوں ممالک کا، تو ان کا کوئی آپس میں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ روس جو ہے وہ تعداد کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور فوجی لحاظ سے جو ہتھیار اس کے پاس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جدید ہیں، اس کی فوج بڑی ہے، اس کے پاس ہر قسم کا فوجی سامان، یعنی کہ ٹینک اور طیارے اور جنگی طیارے اور جو کچھ بھی ہے وہ یوکرین کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین تو بہت چھوٹا ہے، یوکرین کے وسائل بہت تھوڑے ہیں، یوکرین کی آبادی بہت چھوٹی ہے، اس کی فوج بہت چھوٹی ہے، اور وہ روس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں روس نے یوکرین کی سرحدوں پر اپنی فوج اور ہتھیاروں کی تعداد کو بڑھانا شروع کر دیا، اور کئی خبر رساں ایجنسیاں جو ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر کئی علاقوں میں بڑی گمسان کی جنگ ہو رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی وہاں سول آبادی جو ہے وہ بھی مر رہے ہیں، فوجی بھی مر رہے ہیں، اور روس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے وہ یوکرین کو فتح کرے اور وہاں اپنی مرضی کی حکومت بنائے۔ دوسری طرف جو ہے یوکرین اور اس کے عوام، وہ نہایت کم وسائل رکھنے کے باوجود وہ روس کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کی لاچاری یہ دیکھیں کہ ان کے جو صدر ہے وہ بھی فوجی یونیفارم پہن کے اور بندوق پکڑ کے فوج کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ ان کا جو
اس سے پچھلا زولنسکی سے پچھلا جو صدر تھا وہ بھی ہتھیار لے کے فوج کے ساتھ کھڑا ہو گیا. جو مس یوکرین ہے وہ بھی گن پکڑ کے فوجیوں کے ساتھ کھڑی. ان کی لاچاری کو دیکھیں کہ ان کے پاس اتنے لوگ نہیں ہیں, اتنی فوج نہیں ہے کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکیں, تو وہ جو عام لوگ ہیں, جو صدر ہے, وہ فوج کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا. کئی مغربی ممالک نے زولنسکی کو اور اس کی کابینہ کو پناہ دینے کا آفر کی. انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری کیبنٹ کو, فیملی کو نکال لیتے ہیں وہاں سے, اپنے ملک میں لے آئیں گے, تم یہاں آرام سے رہ سکو گے. لیکن ولادیمیر زولنسکی نے اس سے انکار کیا. اس نے کہا کہ مجھے پناہ نہیں چاہیے, مجھے ہتھیار چاہیے. اور اس نے ان سے کہا کہ اس کو ہتھیار, خوراک, ادویات اور اس طرح کی وہ چیزیں جو جنگ میں کام آئیں, تاکہ وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ یوکرین کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اتنے کمزور ہیں کہ انہوں نے بندوقیں اپنے عوام کے ان لوگوں میں بانٹ دی ہیں جو بندوق چلانا جانتے ہیں. یہ ایک بڑی ایک دل خراش بات ہے, کیونکہ ایک عام شخص جو بندوق چلانا جانتا ہے وہ بہرحال فوجی نہیں ہوتا. فوجی کی تربیت جنگ کے لحاظ سے ہوتی ہے, اور ایک عام سویلین جو ہے وہ بندوق چلانا بھی جانتا ہو تو بھی وہ ایک فوجی کے جتنا ماہر نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے عوام کو بندوقیں پکڑا دی. یوکرینی حکومت اور عوام کی بیچارگی کو دیکھیں کہ کیونکہ ان کے پاس ہتھیار کم ہے اور ابھی تک ان کو ہتھیار کہیں سے ملے نہیں ہیں, تو جہاں شیشے کی بوتلیں ری سائیکل ہوتی ہیں وہ وہاں سے خالی بوتلیں لیتے ہیں شیشے کی, اس میں پیٹرول بھرتے ہیں اور اس کو پیٹرول کا بم بنا کے روسی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے یہ انتہائی بیچارگی کا عالم ہے. جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ایک ٹینک کا مقابلہ شیشے کی بوتل سے کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. اور روس جو ہے اس کی نہ صرف فوجی طاقت زیادہ ہے, ہتھیار زیادہ ہے, اس کے پاس نیوکلیر پاور بھی ہے. سو ایسے میں جو یوکرینی عوام ہیں وہ کتنے دن مقابلہ کریں گے اور کب تک کریں گے؟ سو مجھے تو لگتا ہے کہ یوکرین کے لوگ جو ہیں وہ بہت دلیر ہیں. انہوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو پولینڈ جو ان کی سرحد کے ساتھ ملتا ہے وہاں بھیج دیا, اور مرد جو ہیں وہ ملک میں رہ گئے ہیں, اور جو مرد ہیں وہ روسی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں. ہے یہ اپنا بیچارگی کا عالم, لیکن بہرحال انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک دلیر قوم ہے, اور میں ذاتی طور پہ اس دلیری کو سلام کرتا ہوں. خاص بات یہ ہے میرے عزیزو کہ یہی وہ موقع ہے جو ایمان کے اظہار کا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ راست باز کی دعا سے نہ صرف شہر بچ جاتا ہے بلکہ سرفرازی بھی پاتا ہے. دعا کرنے کا یہ بہترین موقع ہے کیونکہ روزوں کے ایام شروع ہو گئے ہیں. اس طور سے آپ روزہ کی حالت میں نہایت مؤثر دعا کر سکتے ہیں. آپ دعا کریں کہ یہ جنگ رک جائے, ظالم اپنے ظلم سے باز آئے اور یوکرین ملک بچ جائے, ویسے ہی جیسے دوسری سلاطین اس کے باب 19 میں خداوند نے حزقیہ بادشاہ کو رہائی بخشی تھی اور یروشلم کو رہائی بخشی تھی. آپ خداوند کے لوگ ہیں, دعا میں جھک جائیں اور تب تک دعا کرتے رہیں جب تک کہ یوکرین بچ نہ جائے, اس کے عوام بچ نہ جائیں, جنگ ختم ہو جائے اور یوکرین قائم رہے. اسی کے ساتھ ساتھ دعا کے ساتھ ساتھ
جو مدد ہے اس کے لیے بھی ہاتھ بڑھائیں۔ اقوام متحدہ نے مدد کی اپیل کی ہے، آپ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ اعمال کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ اگر صرف دعا کی جائے وہ بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن ضرورت مند کو، جیسا کہ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ اگر کوئی بہن بھائی ضرورت مند ہو تو صرف دعا نہ دے، بلکہ جو کچھ اسے درکار ہے وہ بھی دے۔ تو آپ بھی اپنے ایمان کا اظہار دعا کے ساتھ اور مالی مدد کے ساتھ کریں، اور اگر نہیں دیں گے تو ہمارے ایمان پر سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور آخرت میں خداوند ہم سے باز پرس کرے گا۔ جب ہم اعمال کی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کے دوسرے باب میں اور اس کے چوتھے باب میں بیان ہے کہ جو لوگ مسیحی ہو رہے تھے، دولت مند لوگ، وہ ان غریب مسیحوں کو بھی اپنی دولت میں شریک کر رہے تھے، اور لکھا پھر کوئی محتاج نہیں رہا۔ اور آگے چل کے لکھا ہے کہ جب قحط پڑا، میرا خیال ہے کہ اعمال 11 باب میں اس کا ذکر آتا ہے، جب قحط پڑا تو بھی کلیسیا نے ہدیہ اکٹھا کر کے، مدد اکٹھی کر کے تو اس علاقے میں بھیجی تھی۔ اعمال کی کتاب کے علاوہ خطوط میں بھی ہمیں ایسے بہت سارے واقعات اور ہدایات ملتی ہیں جس کے بارے میں خداوند کا حکم ہے کہ ہم مدد کو جاری رکھیں، مدد کرتے رہیں، ہاتھ بڑھاتے رہیں۔ میرے عزیزو، جنگ کبھی بھی من پسند نہیں ہوتی، یہ من پسند چیز نہیں ہے۔ جنگ جب بھی ہوتی ہے اپنے ساتھ تباہی، بربادی اور موت کو لاتی ہے، اور اس کے اثرات کئی پشتوں تک چلتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی ملک کی جنگ کو دیکھ لیں، یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ خداوند نے ہمارے یاد رکھنے کی بات یہ کہ خداوند نے مدد کرنے کا، مصیبت زدہ کا مدد کرنے کا حکم دیا۔ آج یوکرین کے لوگوں کو ضرورت ہے، کون جانے کل مجھے اور آپ کو مدد کی ضرورت پڑ جائے۔ خدا ہمارے ملک پاکستان کو سدا قائم رکھے، خوشحال رکھے، لیکن برے وقت کو کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ سو مدد کو ہاتھ بڑھائیں اور دعا کریں تاکہ خداوند یوکرین کو قائم اور خوشحال رکھے۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور جب میں شیئر کرنے کو کہتا ہوں تو میرا مقصد یہ ہے کہ خداوند کی یہ باتیں، کلام کی یہ باتیں بہت سے لوگوں تک پہنچے۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے، جیتے رہے۔